لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں. یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کا مطلب سنہ ہجری کے اعتبار سے ایک سال پورا ہوا اور ہم نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں. اللہ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اور جو ہمارے بھائی دنیا سے گزر چکے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرمائے. محرم کا مہینہ کئی اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے. نئے سال کا آغاز اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں نئی پلاننگ، نئی منصوبہ بندی اور آنے والے سال کے لیے نئے خیالات کے ساتھ ہم داخل ہو سکتے ہیں. اگر پچھلے سال ہم سے کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو گئی تو اس سال اس کو دور کرنے چھوڑنے کی ہم کوشش کریں، اور خیر کا کام اگر پچھلے سال ہم سے ہوا تو اس کو باقی رکھا جائے. اس اعتبار سے یہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور منصوبہ بندی کا یہ سال. اور ایک دوسرا بھی اس میں پوائنٹ ہے غور کرنے کا. ہم گویا نئے سال کا آغاز کیے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے ایک سال ختم ہو گیا. اگر کسی کی زندگی 70 سال کی تھی، جو اللہ ہی جانتا ہے کس کی زندگی کتنی ہے، تو 70 سال کا مطلب ایک سال گھٹ گیا اس کا. ہم کہتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے، ایک اعتبار سے یہ بڑھتی ہے کہ فگر بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے یہ گھٹ رہی ہے، کیونکہ جس آدمی کو 70 سال ملے تھے اس میں سے ایک سال مزید کٹ گیا. اب گویا کہ وہ موت کے بالکل قریب جا چکا ہے. اگر کسی کی عمر 68 ایئرز تھی تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس میں اور موت کے درمیان صرف 2 سال کا فرق باقی رہ گیا. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں 1 سال کا فرق باقی رہ گیا. تو اس اعتبار سے گویا کہ نیا سال یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا 1 سال گزر چکا. اس کے لیے تمہیں آنے والا جو مرحلہ ہے، یعنی موت اور اس کے بعد کا مرحلہ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، تیاری کرنی چاہیے موت کی اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے. اور یہ تیاری کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسے کتنا وقت ملا ہے، یہ تو اللہ جو عالم الغیب ہے صرف اسی کو معلوم ہے. کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا. ابھی آپ نے دیکھا کورونا وائرس اور اس کے دوران کتنے ہمارے بھائی بہن دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس طرح اور بھی موقعوں پر دنیا سے جانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. دوسروں کی موت ہمارے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ بننا چاہیے. یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ سون یا لے کر ہم سب کو مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے جو اس زندگی میں اعمال کیے اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا وہ وہاں دیکھ لے، اپنے نامے اعمال میں وہ درج پائے گا،
اور اس کا بدلہ اس کو جنت اور نعمتوں کی شکل میں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور اگر جس نے بھی کوئی برائی کی، کوتاہی اور غلطیاں کی ہیں تو وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہے۔ جب وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو دیکھ کر انسان پریشانی سے چیخ اٹھے گا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ عجیب سا یہ نامہ اعمال ہے۔ میں نے زندگی میں جو سب سے چھپ چھپا کر ٹاپ سیکریٹ کام کیے وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور جو لوگوں کے سامنے میں نے کیا وہ بھی اس میں درج ہے۔ ہر آدمی کو اپنا جواب خود ہی مل جائے گا نامہ اعمال کو جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ میں دوسروں کو تو جھوٹ بول سکتا ہوں، اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ کون سا کام میں نے کیوں کیا ہے، اس اعتبار سے ہر ایک کو اپنا جواب خود ہی دکھائی دے رہا ہوگا۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہو تو پھر ہم بولنے سے پہلے تولیں گے، کرنے سے پہلے جانچ پڑتال کریں گے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، اس لیے کہ میرا ہر بول قیامت کے دن جنت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ میرا ہر ایکشن، میرا ہر عمل جنت کی طرف بھی مجھے لے جا سکتا ہے اور جہنم کی طرف بھی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم اپنی زبان سے جو بول رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ کوئی چیز آف دی ریکارڈ نہیں، ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے، اور وہ ریکارڈ ایسے معزز فرشتوں کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے جو خیانت نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کچھ ہم کریں گے ایز اٹ از اس کو درج کریں گے، اس لیے کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کرامن کاتبین، وہ آنریبل، معزز، امانت دار فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ہر گفتگو، ہمارا ہر عمل وہ آن دی ریکارڈ رکھے، اور یہی ریکارڈ قیامت کے دن پیش کیا جانے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں بولنے سے پہلے سوچوں گا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بول میرے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرنے کا سبب بن جائے۔ میں کرنے سے پہلے سوچوں گا کہ میرا عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا میری رسوائی کا یہ سبب بن جائے۔ تو اس کے لیے آدمی پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کرے گا، اور تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے اعمال جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، ایسے اعمال جو مرنے کے بعد کام آ سکیں، قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن کام آنے والے اعمال۔ کون سے وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد مجھے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ کون سے وہ کام ہیں جن کا فائدہ انسان کو قبر میں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نئے سال کا جب ہم آغاز کر چکے ہیں، اس کا مطلب موت سے ہم اور زیادہ قریب ہو گئے، اس کا مطلب ہمیں اب تیاری کی ضرورت ہے، اس کا مطلب خواب سے ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایسے اعمال جو ہمیں کام دے سکیں، اور کام دینے والے جو اعمال ہیں ان میں سے ایک، جیسے صحیح مسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث۔ جب آدمی مر جائے دنیا سے اس کا کنیکشن ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز نہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان، نامہ اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے، مگر تین ایسے کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ مر گیا آدمی مگر ثواب نہیں روکا جائے گا، اجر اس کا ملتا رہے گا اس کو۔ ان میں سے ایک صدقۃ جاریہ، ایسا چیریٹیبل کام، رفاہی کام جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ یہ مسجد جو اس میں ہم لوگ اس وقت ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ اور اس طرح کی مساجد بنانے میں کتنے بھائیوں اور بہنوں نے حصہ لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہم چند کے نام جانتے ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے ہم نام نہیں جانتے، مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے۔ اور جب تک یہ مسجد باقی رہے گی، جب تک اس سے ایک آدمی بھی فائدہ اٹھائے گا، اس میں جس نے جو حصہ ڈالا ہے برابر اس کی نیکی اس کو ملتی رہے گی۔ حالانکہ وہ مر چکا ہے مگر نیکیوں کا سلسلہ نہیں رکے گا، وہ دنیا سے جا چکا ہے مگر اجر و ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اسی طرح کہیں کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، ٹیوب ویل کا، نلکے کا، کہیں بھی، جب تک اس کنویں سے، اس پانی سے جو آپ نے اس کا سبب آپ فراہم کیا، جب تک اس سے انسان ہی نہیں، کوئی بھی مخلوق، چرند پرند، حیوانات، کوئی ایک بوند سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں گے
تو وہ کنواں یا ٹیوب ویل اس کا بندوبست کرنے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ چرند پرند بھی اگر اس کنویں سے پانی پی رہے ہیں تو اس کا فائدہ اس بنانے والے کو ملتا رہے گا، مرنے کے باوجود ملتا رہے گا. وہ دنیا سے جا چکا مگر اس کے باوجود اس کا ثواب اللہ کی طرف سے نہیں روکا جائے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ جو نفع دینے والا ہے. اور دوسری جو چیز ہے علم ينتفع به، ایسا نالج، ایسا علم جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے. آپ دیکھ لیجئے کتنی ایسی کتابیں ہیں جس کے لکھنے والے اس وقت دنیا میں نہیں مگر ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جب تک ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس لکھنے والے کو، آتھر کو، پبلشر کو، جو اس کا حصہ بنا، برابر ثواب ملتا رہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس اگر نالج نہیں تو آپ کتاب کیسے لکھیں گے. ایک چھوٹی سی دعاؤں کی بک جس کو خریدنے کے لیے بہت بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے، پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کی بات ہو سکتی ہے. اگر وہ دعاؤں کی کتاب آپ اپنے کسی دوست کو، عزیز کو، رشتہ دار کو گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، جب تک وہ زندگی میں وہ کتاب پڑھتا رہے گا وہ تحفہ دینے والے کو بھی اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا. کوئی بہت بڑی دولت نہیں مگر یہ صرف ہمت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. یا اگر کوئی آدمی صرف قل هو اللہ احد کی صورت جانتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو سکھا دیتی ہے مثلا، یا باپ اپنے بیٹے کو یہ صورت سکھا دیتا ہے، جتنی مرتبہ زندگی میں وہ بیٹا یا بیٹی قرآن مجید کی اس صورت کی تلاوت کریں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور سکھانے والی ماں یا اس کے باپ کو بھی اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے علم نافع جس میں ہم سب برابر کے حصہ لے سکتے ہیں. اس پہ صرف توجہ کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو اس حدیث میں کہی گئی، اور ولد صالح یدعو لہ، ایسی صالح اولاد جو دعا کر سکے اپنے والدین کے لیے. کتنے ایسے جنازے آپ نے بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، باپ کا جنازہ ہے یا ماں کا جنازہ ہے، بیٹا اور جنازے میں شرکت کے لیے آتا ہے مگر امام صاحب کو جنازے کی نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جنازے کی نماز کا طریقہ تک نہیں آتا. وہ باپ جو اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، اب وہ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور بیٹے کو نہیں معلوم کہ جنازے کی نماز ابا جان کے لیے میں کیسے پڑھوں. اگر وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو دفن کرنے کے بعد پھر دعا کیا کرے. اس میں تو کہا گیا کہ بیٹے کی دعا باپ کے حق میں، ماں کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ بیٹا اولاد اس قابل ہو کہ وہ دعا کر سکے. اگر وہ دعا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو یہاں اس وقت جو صورتحال ہے، یہ حدیث کا، صحیح مسلم کی حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے، بہت غور طلب ہے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے. کسی 2 دن پہلے کی بات ہے، میری آفس میں ایک بہت ہی ذمہ دار فیملی، اس کا باپ آیا، سربراہ، وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کمائے، اس کے پاس اپنے گھر، ایک گھر نہیں کئی گھر، اس کی اولاد بہت زیادہ پروفیشنل ہے اور بہت کمائی پور ہے. اس نے ایک عجیب سا سوال کیا جو ہمارے ماحول اور سوسائٹی کا گویا وہ آئینہ ہے ہم سب کے لیے. اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے اگر اجازت ہو تو میں خودکشی کروں، سوسائڈ. کہا کہ کیا بات ہوگی، اس کی تو حرام ہے، یہ اجازت نہیں ہو سکتی شریعت میں. کہا کہ میری اولاد مجھے نوٹس دے رہی ہے کہ تم اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، اب میرے لیے فٹ پاتھ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں. گھر میرا ہے مگر مجھے رہنے کی اجازت نہیں ہے گھر میں. یہ ہے یہ یہاں کا حال. یہ ایک واقعہ یہ تو میری آفس میں جو پیش آیا، لیکن ایسے دسیوں واقعات آپ کو آگے پیچھے ملیں گے. بوڑھے والدین، ماں باپ پوری زندگی کس انداز سے پالتے ہیں بچوں کو، مگر اولاد بعد میں یہ سمجھتی ہے کہ یہ بوڑھا ہمارے لیے بوجھ اور برڈن ہے، اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو ہاسٹل میں بھیجنا چاہتے ہیں. اب اس تناظر میں اس حدیث کو پڑھیا، اور ولد صالح یدعو لہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اولاد جو دعا کر سکے، جو نیکی کر سکے. اولاد اگر دعا کرے اور نیکی کرے
تو مرنے کے بعد بھی والدین کو اس کا فائدہ برابر پہنچتا رہے گا. مگر کتنے ایسے بچے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہی جو ہجری کیلنڈر سے اس میں ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم دین کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بھی اتاریں. ہجرت کیا ہے؟ ہجری سن جس کو ہم کہتے ہیں، ہجرت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ پڑھیں، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے نیت، تقوی، اخلاص، اسی کے مطابق ثواب ملتا ہے. اور پھر ایک مثال دی گئی ہجرت. اگر آدمی ہجرت، کیونکہ دنیا مختلف مقصد سے لوگ ہجرت کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، جاب کے لیے، یا اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے، میڈیکل پرپس سے، طالب علم کوئی کسی اور مقصد سے، مختلف اغراض سے آدمی ہجرت کرتا ہے. لیکن شرعی طور پر ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت کا مطلب جو اپنے گھر بار، دھن دولت کو اللہ کے دین کی عظمت کے لیے چھوڑے، اسی کو ہجرت کہا جائے گا. باقی کسی کو ہجرت شرعی طور پر نہیں کہا جائے گا. اور یہ جو ہجرت ہے، اس کی پہلی جو منزل ہے، پہلا قدم، فرسٹ اسٹیپ، صحیح بخاری کی حدیث، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. حقیقی مہاجر تو وہ ہے، پہلا قدم، جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ نے منع کی ہے. یعنی حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اگر وہ تیار ہو گیا تو گویا کہ اس نے ہجرت کی طرف پہلا قدم اٹھایا. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو محرم کے اس مہینے میں کم سے کم یہ ارادہ کر لیں، حرام کام، معصیت، اللہ کی نافرمانی، اس کو ہم چھوڑ دیں. اگر ہم یہاں اٹھنے سے پہلے یہ توبہ کر لیں، عہد کر لیں، تو پھر بھی گویا کہ ہم نے محرم کو بھی سمجھا، نئے سال کو بھی سمجھا، اور ہجرت کو بھی ہم نے سمجھا. کہ صحابہ کرام، انہوں نے تو اپنے گھر بار چھوڑ دیا، فیملی لائف کو چھوڑ دیا، تجارت، دھن دولت، ساری چیزوں کو دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے چھوڑا. کیا ہم کم سے کم گناہوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے؟ معاصی اور جو منکرات ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے، کمائی کے مسئلے میں، معاملات کے مسئلے میں، لین دین کے مسئلے میں، کاروبار کے مسئلے میں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے، مگر اس کے باوجود ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بڑی ہجرت کیا کریں گے اگر حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں؟ تو اس کے لیے ہمیں کم سے کم جو غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے. یہ میرے اور اللہ کے درمیان نہیں معلوم کب ہماری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے. جو ٹائم باقی رہ گیا، آدمی توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف تو رجوع کر سکتا ہے. اس کے لیے صحیح علم نافع جس کو کہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چھٹیوں کے موقع پر بہت سارے ماں باپ نے صحیح پروگرام بنایا اور اپنے بچوں کا جو ٹائم ہے اس کو صحیح استعمال کیا. کتنے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، کتنے بچے دینی کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. آخر وہ بھی اسی ماحول کے بچے ہیں. ماں باپ نے فکر کی، توجہ دی، تو اس کا یہ فائدہ سامنے آ رہا. اور کتنے ایسے ہیں جو چھٹیوں کو ویسے ہی ضائع کر دی. دونوں قسمیں ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو علم نافع دینا، یا ان کا ٹائم ویسے ہی ضائع کرنا؟ اور علم نافع جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہو، اور علم نافع جو صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو. کیونکہ کوئی کام اس وقت تک نیک اور صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو. اس کے لیے چوکنا رہیے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گھر گھر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ آن لائن کیا کچھ مناظر دیکھ رہا ہے. گھر گھر گویا کہ فتنہ ہے. اور اس فتنے سے باخبر اگر ماں باپ نہیں ہوں گے، یہ سمجھ کر کہ میرا بچہ تو واٹس ایپ میں کچھ کر رہا ہوگا، لیکن بعد میں جب فتنہ بڑی شکل میں سامنے آئے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنا بگڑ چکا ہے. اس کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور علم موبائل سے نہیں، علم صرف اسی طرح کے ذرائع سے نہیں حاصل کیا جاتا. علم حاصل کیا جاتا ہے ریلائبل سورسز، یعنی جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، سلف صالحین کا طریقہ تھا. تو معلوم کیجئے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں.
کون سا وہ ذریعہ ہے, کیا وہ اعتماد کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہاں فیس کم ہے, کہاں خرچہ کم ہے, حالانکہ یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ کام آنے والی چیز ہے ہمارے. اس پر اگر خرچ کیا جائے ثواب ہے ہماری اولاد, ہمارا مستقبل ہے. اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے مقصد کو سمجھ کر دین کی طرف رجوع ہونے اور صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, brothers and sisters, Alhamdulillah, we have started new year from Hijra calendar. This is the month of Muharram, which is first month from Islamic calendar. Therefore, this month should be month of accountability, month of preparation, month of planning. If we achieved during the last year anything good, so should we carry on this year. And if there was any mistake or shortcoming, we have to correct ourselves, because we don't know what will happen until next year. Because many brothers, they used to be with us, but they have passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive them all. But we have to consider this, because death is an absolute reality. We believe that each and every person on this earth, they are going to die, regardless of his age, old, young, male, female, rich, poor, everybody is going to die. But what will happen after death? We are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala about our deeds in this life. And according to our deeds, we are going to get reward as a Jannah, or punishment as a Jahannam. Whatever we are saying or whatever we are doing, that is on the record. And this record is preparing by honorable angels. They don't add or reduce anything, but they write and they record whatever we are doing or whatever we are saying. So my brothers, before saying anything, we have to think about that our action or our words will take us to Jannah or to Jahannam if it is not appropriate or according to the teaching of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So preparation for death, preparation meaning we have to invest something, righteous good deeds which benefit us after death, in the grave, on day of judgment, on day of resurrection. So we have to prepare something. Like for example, this masjid, and there are many other masajid in this city. Many brothers and sisters, they have participated in the construction of these masajid, but they are not anymore with us. But as long as this masjid will remain, they will get reward even after death. And according to Sahih Muslim, Prophet alayhi salatu wassalam, he says, after death, our Name Amal will be closed. Record will be closed, except three things will be beneficial even after death. One of them, anything charitable work, benefits to others, like masajid or tube well or whatever you can do, and beneficial knowledge. If you are not big scholar, don't worry, but you can participate in this as well. Even if you can teach your own son or daughter, Qul Huwallahu has such a small chapter of Quran Majid, as much as he or she will recite in his lifetime, you will get reward as well.
And like for example, supplications of Prophet sallallahu alaihi wasallam, small booklet. If you purchase this and give as a gift to your friend or family member, as long as they will benefit from this booklet, you also will get reward, even after that. And third, which is very important as well as very serious and sincere matter, that is your children. If they are practicing, they can understand deen, they will benefit parents even after their death. But if they don't understand deen, so we are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala about that. So we are answerable. So we have to think this. Especially these days, they are in holidays. If you set up proper timetable, if you give them proper timetable, they can learn, they can use this time. Some brothers, mashallah, they have set up proper timetable and their children, they have memorized Quran-e-Majid. And they have finished many Islamic books. But some parents, they did not bother. And the children, they are wasting their valuable time in unvaluable things. And another point here to be considered. To whom you are getting your knowledge, to whom you are learning deen, because this is our deen. Before taking knowledge, you have to make sure reliable sources, because these days are social medias. Many of our brothers especially, they are trying to get their knowledge by social medias without having proper knowledge to whom they are getting this information. Do you know there are some YouTube channels run by non-Muslim, supervised by non-Muslim, as a Muslim, and they are giving you knowledge, and you are taking knowledge from them? What type of knowledge you will get from them? Be careful before taking your knowledge. To whom you want to pass on this knowledge and from whom you are getting this knowledge. We have to take knowledge from Quran and Sunnah, but those who are reliable from this. And another point relating to this Hijrah calendar. What is Hijrah, my brothers and sisters? Migration. To leave your hometown, birthplace, wealth and family members, according to me. To protect your deen, to preserve your aqidah, to practice on your moral values. This is the purpose of Hijrah. As companion, last and final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his company, his followers, they did this. They sacrificed many things for the betterment of Islamic da'wah. First group of Sahaba, they have migrated from Makkah Mukarramah to where? To Habsha. Second group of Sahaba, as well they had migrated from Makkah Mukarramah to Habsha. Makkah, the most sacred land, but they left behind, because if you cannot practice on your deen, then leave Makkah as well. Most important thing is here, your deen, your aqidah, as Sahaba they did. And final Hijrah, they did with Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah Mukarramah to Medina Munawwarah. So my brothers, Sahaba, they are the first child from this key. So if we want to take knowledge, if we want to follow the footsteps, then we have to follow Sahaba according to the methodology of Salaf. That's we are saying when we are talking about manhaj or methodology, what we mean by this. Quran and Sunnah according to the methodology or manhaj of Sahaba and Salaf Salihin. So be careful before taking your knowledge from whom you are taking. And also another point relating to Hijrah. The first step towards Hijrah, be ready to give up haram and prohibited things. According to Sahih Bukhari, the first step towards Hijrah, give up haram things, prohibited things. If we are not ready to give up haram things, prohibited things,
then what do you imagine about a person, how he is going to left everything behind for Islam? If we are not ready to give up haram things, check and look, our sources of income. Many brothers, they involved in haram things, although they know that this is haram according to Quran, according to the teaching of Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but yet they are not ready to give up this. So my request to our all brothers and sisters, because we don't have any knowledge how many days or how many years we are going to be alive. Whatever time remaining, turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Give up haram things, do tawbah, and do righteous good deeds. It will be beneficial here in this life and hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability for understanding teaching of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our brothers and sisters, those who passed away. And may Allah subhanahu wa ta'ala cure our brothers and sisters, those who are suffering any type of illness. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.